تو سب سے پہلے گفتگو کریں گے کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر جس طرح سے اب ہم دیکھ رہے ہیں اور معاملات جتنا طول پکڑتے جا رہے ہیں، سب سے امپورٹنٹ جو بات یہاں پر یہ آتی ہے، کیا ایران لمبی جنگ کے لیے تیار ہوگا؟ اس پر کیا بات کریں گے؟ شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. جی دیکھیے، کیا ایران لمبی جنگ پہ تیار ہوگا؟ یہ ایز اے میٹر آف فیکٹ چوائس نہیں ہے، یہ اس کی مجبوری ہے، اور یہ اس کے میرا خیال ہے جی سروائیول کی جنگ ہے. میں نے ایک اور چینل پہ بھی یہ بات کی تھی جی کہ جب یہاں کچھ ہفتہ پہلے لاہور میں ولی نصر آئے ہوئے تھے تو ان سے وہ ایک لٹریری فیسٹیول کے اندر آئے ہوئے تھے، تھنک فیسٹ میں. تو وہاں میری ان سے ملاقات ہوئی اور باتوں باتوں میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیونکہ پچھلا جو کنفلکٹ تھا، جو 12 دن کی وار ہوئی جس میں 2025 میں ایران اور اسرائیل کی، اس میں ایران نے یہ کہا تھا کہ جو ہمارے اسپرچول لیڈر ہیں وہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس کو آپ کراس نہیں کر سکتے. اور اب جب یہ لائن کراس کر دی گئی تو مجھے ان کی وہ بات یاد آ گئی. انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر وہ لائن کراس ہوئی تو ایران جو ہے وہ سوئسائڈل ہو جائے گا. تو ابھی آپ دیکھیے تو ایران کے اندر جو اس وقت فرور ہے، جو ایران کے اندر اس وقت سینٹیمنٹ ہے، وہ ریمورس کا بھی ہے، ظاہر ہے دکھ کا بھی ہے، لیکن ایک غصے کا بھی ہے. اور جو آپ ایران کی آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے وہ مڈل ایسٹ کی کنٹری کو، گلف سٹیٹس کو، جس طرح سے وہاں پہ جو بیسز ہیں ان کو وہ ہٹ کر رہا ہے، جس طریقے سے ایون جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس میں بھی میزائل فائر کیے گئے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع آئی ہے کہ ایران نے اسرائیل کے اوپر بھی کوئی بہت افیکٹو میزائل فائر کیا. ابھی تک اس کی ڈیٹیل نہیں آئی. تو ان اے وے اگر آپ یہ دیکھیں تو ایران جو ہے اب اس کے پاس، لوگ کہتے تھے کہ جی یہ اگر مڈل ایسٹرن کنٹریز گلف اسٹیٹس کے اوپر فائر کرے گا تو یہ تو گڈ ول ایران کی ختم ہو جائے گی. اس وقت ایران کو جنگ میں گڈ ول بھی چاہیے. تو گڈ ول اور سروائیول میں سے جب اگر ایک چوز کرنا پڑے آپ کو تو ظاہر ہے آپ سروائیول چوز کرتے ہیں. تو اس طرح اگر آپ دیکھیے تو یہ ایک کمپلیکس، ویسے یہ کمپلیکس افیئر ہے جی، کیونکہ یہ ریجن بہت والاٹائل ہے. یہاں پہ جو ایسکیلیشن ہے، جس طریقے سے یہ دونوں طرف سے کنفلکٹ ہو رہا ہے، یہاں پہ ایسکیلیشن کنٹرول نہیں ہے. لیکن ابھی یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ایون امریکہ کے اندر اس جنگ کو لے کے بہت جنرل پبلک میں بہت تشویش ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے. وہ جو پاپولیرٹی ہے ٹرمپ کی امریکہ کے اندر، وہ تیزی سے لوز ہو رہی ہے. ایون اسرائیل کے اندر آپ کو پتہ ہے ان کی پوری پاپولیشن پچھلے 5 دنوں سے بنکرز میں ہے، اور آپ بنکرز میں وہ بھی ہفتہ سے زیادہ میرا نہیں خیال کے رہ سکتے ہیں. جبکہ ادروائز جو ایرانی لوگ ہیں، اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو 200 سال ہو گئے ہیں وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ایسی ایک جنگ کی صورتحال میں ہے. کوئی نہ کوئی جنگ، کوئی نہ کوئی ریجنل فریکشن، کوئی نہ کوئی سم امپائرز رائیولری، سم سویلائزیشنل کانفلکٹ، کچھ نہ کچھ وہاں پہ چل رہا ہے. اور ایران کا جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے جی، گو کہ اس جنگ میں جو بھی ہو نقصان سب سے زیادہ ایران کا ہی ہو رہا ہے، لیکن اس ایران کی سب سے بڑی جو اسٹرینتھ ہے وہ اس کی جغرافی ہے. جیسے ہم وارفیئر میں کہتے ہیں کہ 3 فیکٹر جغرافی، ٹیکٹس اور ٹیکنالوجی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہو ول ون دا وار. تو ایران کی یہ جو جغرافی ہے جی، جو ڈیپتھ آف اسپیس اس کے پاس ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہے، تو اس لیے کوئی بھی گراؤنڈ ہولڈ نہیں کر سکتا. آپ اسٹینڈ آف وار ہو رہی ہے، آپ اسٹینڈ آف سے آ رہے ہیں، آپ اسٹینڈ آف سے لڑ رہے ہیں، آپ نقصان پہنچا رہے ہیں. ڈیفینیٹلی انفراسٹرکچر ڈسٹرائے ہو رہا ہے، بہت ڈسٹرائے ہو رہا ہے. 2 دن کے اندر تقریباً 1000 سے زیادہ اٹیکس ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی اگر آپ اس کا وار اسٹیمنا ان ٹرمز آف دا ٹائم دیکھیں تو آئی تھنک ایران آؤٹ پیس کرتا ہے باقی ساری جو کنفلکٹ کے اندر پارٹیز ہیں ان کو. جی بالکل ٹھیک. اچھا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. غضنفر صاحب، آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ. سر یہی بات آپ سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کے حوالے سے کچھ جو اسپیکولیشن کے اعتبار سے ہی بات کر سکیں گے کہ کس حد تک ذخیرہ موجود ہے؟ کیونکہ اس وقت جو ان کی اسٹرینتھ ہیں وہ میزائلز ہی ہیں، تو ان کے پاس کتنا ذخیرہ ہو سکتا ہے؟ کیا اس حوالے سے بھی کچھ بات چیت ہو رہی ہے؟ اصل میں ایران کی جو سسٹیننس پار ہے وہ 2 طریقے سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ایک ان کی جو ریزسٹنس کی جو ان کی ول ہے کہ وہ کتنی دیر تک وہ ریزسٹنس ان کے اندر باقی رہے گی، جس پہ اپنے ایز اے نیشن یا ایز اے کنٹری وہ سسٹین کریں گے اپنے آپ کو. اس کے اندر ان کی کیپیبلٹی بھی آتی ہے، ول بھی آتی ہے، اور جیسے پہلے کہا گیا عابد نے کہ جغرافیکل ٹوپوگرافی بھی آتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے پاس جو ٹیکنیکل اور ویپن کیپیبلٹی ہے وہ بھی آتی ہے.
اب ریزسٹنس جہاں تک ہے وہ انہوں نے آج نہیں شو کی. ایران جب سے اس کے اوپر سینکشن لگی ہے وہ ریزسٹنس فیز ہی میں ہے, اور اس ریزسٹنس فیز میں انہوں نے اپنے آپ کو ایک پاور کے طور پہ ایسے رکھا ہوا ہے کہ جس سے اسرائیل تو خوف کھاتا ہی ہے, اس سے امریکہ بھی خوف کھاتا ہے. اور اس میں دیکھا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے, 2003 میں جانسن نے پہلی دفعہ ایران کو ایکسس آف ایول قرار دیا تھا, اور اس کا مطلب کیا تھا, وہ ایول تو ان کے اندر کوئی نہیں ہے, لیکن وہ اس کو ملٹری ٹرمینالوجی میں کمپیئر کر رہے تھے کہ وہ کس طرح اسرائیل کو یا کس طرح باقی امریکہ کو باقی چیزوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے, اور وہ ہسٹوریکل فیز میں وہ چیز چل رہی ہے. اب جب سے اس کے اوپر سینکشن لگی ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ جو ان کی ملٹری کیپیبلٹی کی کریکٹرسٹکس ہیں یا جو ان کے پاس وار میونیشن ہے وہ کسی ڈیفنس سائٹ پہ تو اویلیبل ہے نہیں, کیونکہ انہوں نے سارا کچھ اپنے اندر رکھا ہوا ہے. پہلی جو, اور اس تمام عرصے میں ان کے ایک دفعہ فورن منسٹر کی اور ایک ان کے انٹلیکچوئل ہیں, پروفیسر ہیں, میرے ذہن سے ان کا نام لگیا, ان کی اسپیچ سن رہا تھا تو ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ کے پاس کتنا اسٹیمنا ہے لڑائی کرنے کا, تو اس پہ جواب ان کا یہ تھا کہ یہ ہم اپنی جو تیاری کر رہے ہیں یہ وار سے پہلے کی بات ہے, کافی پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا یہ ہم اپنی تیاری جو کر رہے ہیں اس میں ہم نے اپنے نظر میں جو چیز رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے الٹیمیٹلی امریکہ سے لڑنا ہے. تو ہم نے اس ریڈ لائن کو یا اس آبجیکٹو کو ذہن میں رکھ کے ہم تیاری کر رہے ہیں. تو صاف ظاہر ہے اس کے اندر ان کے میجر جنرل تھے جو شہید ہو چکے ہیں, جو اس تمام ٹیکنیکل پروگرام کے انچارج تھے, اور وہ بڑی خاموشی سے اور بڑی لگن سے انہوں نے اس چیز کے اوپر کام کیا. تو ایک تو ان کی انڈیجینیس کیپیبلٹی ڈیولپ ہوئی, یعنی سب سے بڑا جھوٹ بولا گیا اس کے اوپر امریکہ نے جب انہوں نے کہا کہ جی ہم بنکر بسٹر بم مار کے ہم نے امریکہ کی نیوکلیر کیپیبلٹی ختم کر دی ہے, تو ابھی پھر نیوکلیر کے مذاکرات کرنے کے لیے چلے آئے. تو اس کا مطلب ہے دیر از اے ڈائکاٹمی, دیر از اے اس کے اندر ایک ہپوکریٹیکل ویلیو ہے جو ٹرمپ نے پہلے کہا تھا اور جو اب کہا تھا. اس کے بعد جب اسرائیل نے حملہ کیا امریکہ کے اوپر ایران کے اوپر لاسٹ ہے,